درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ مفتی عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کو کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، لیکن اس میں یہ طے نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تقریباً 1400 صحابہ تیار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں اپنے جانثاروں کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حدیبیہ کا جو مقام ہے، ویسے تو کنویں کا نام حدیبیہ ہے، اس کی نسبت سے پھر جگہ کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہو گیا، اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو مکہ والوں نے اپنا ایک دستہ بھیجا 60-70 افراد کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے اور وہ مکہ میں داخل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے سفیر آئے اور آپ نے بتایا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، تو اس لیے ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مکہ والوں کی انا کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو چونکہ اس سے پہلے 3 جنگوں میں وہ ہمیں شکست دے چکے ہیں، تو عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گئے۔ اب سفارت کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر سے سفیر آ رہے ہیں اور پیغام لے کے آ رہے ہیں، پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ 3 یا 4 سفیر آئے اور سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ لیکن مکہ کے سردار نہیں مانتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے سفیر بن کے مکہ میں جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کو زیادہ حلقہ احباب وہاں نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے دیتا ہوں، اور وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ ان کو بھیجیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریباً 10 افراد تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا وفد گیا ہے، اور آپ کو وہاں پروٹوکول بھی ملا، عزت بھی ملی، امان بھی دیا گیا۔ تو آپ نے جب یہ بات رکھی تو مکہ والوں نے کہا کہ جی آپ عمرہ ادا کر لیں، ہم باقی ساتھیوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بہرحال ادھر سے وہ جو 60 لوگ ان کے تھے، ان کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا۔ اب ان مکہ والوں کو بے چینی لگ گئی، تو انہوں نے جو حضرت عثمان کے ساتھ ساتھی تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور خبر یہ مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وجہ سے حالات کچھ کشیدہ ہو گئے۔ پھر عروہ بن مسعود ایک سفیر بن کے آئے، اور وہ اکثر مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے واپسی پر مکہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نقشہ کھینچا، انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو ادب میں نے صحابہ کا دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں، ایسا ادب و احترام میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیتے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں،
اگر کسی صحابی کو پانی نہ مل سکے تو وہ پھر دوسرے صحابی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر کے تبرک حاصل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ ان سے لڑائی نہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفیر کو ایک عجیب میسج دیا، فرمایا کہ دیکھو تم 3-4 جنگیں لڑ چکے ہو اور شکست کھا چکے ہو، اب تم ہمیں آزاد چھوڑ دو، باقی عرب والوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو عزت تمہاری ہے، اور اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو تمہارا راستہ ویسے آسان ہو جائے گا، اور اگر عرب والے شکست کھا جاتے ہیں تو درمیان میں تمہیں اتنا وقفہ مل جائے گا کہ تم ہمارے خلاف مزید جنگ کی تیاری کر سکتے ہو، تو لہٰذا تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ لیکن مکہ والے نہیں ہٹ رہے تھے۔ بہرحال پھر جو صلح ہوئی، اس صلح میں جو شرائط طے ہو رہی تھی وہ بظاہر سب، میں یہ چاہوں گا کہ صلح کی گفتگو کرنے سے پہلے اگر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیشکش کی گئی تھی اس واقعے کو اگر آپ مکمل کر دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو اجازت نہیں دیں گے، البتہ آپ کو عمر کی اجازت دیتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کیا جواب فرمایا تھا؟ وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرماتے ہیں کہ جس حضرت عثمان کے عشق کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے پیشکش کر رہے ہو کہ میں عمرہ ادا کر لوں، تو یاد رکھو میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس میں نبی کی رضا شامل نہ ہو۔ تو جب نبی ساتھ ہوں گے تو میں عمرہ کروں گا، ورنہ میں نبی کو چھوڑ کے عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر آپس کا پیار دیکھیے کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے موت کی بیعت لی۔ www.darsequran.com